میرا خیال ہے کہ یہ بات کل تک معلوم ہو جائے گی۔ میں ابھی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ سنو، ہم ابھی کار ہی میں وہاں چلتے ہیں۔ تم یہ بہانہ کرنا کہ تمہارا پرس شاید وہیں کہیں گر گیا ہے اور تم اسے ڈھونڈنے چلے آئے ہو۔ اس بہانے تم کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ فقیر نے سروپ کمار وغیرہ کو دیکھ کر کیا کہا، لیکن آپ میرے ساتھ وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ کیوں؟ میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ آپ کے ڈیڈی بھی وہاں موجود ہیں۔ ارے باپ رے! عمران نے کہہ کر جلدی سے کار کا انجن سٹارٹ کر دیا، بڑی تیزی سے کار بیک کی اور اسے اتنی تیزی سے شہر کی طرف دوڑا دیا جیسے سینکڑوں بلائیں تعاقب کر رہی ہوں۔ پھر وہ ہکلاتا ہوا بولا، تمہیں پہلے ہی بتانا چاہیے تھا۔ اگر وہ اس وقت ادھر آ نکلتے تو کیا ہوتا؟ میری جان کو آ جاتے کہ میں وہاں کیوں موجود ہوں۔ مجھے خیال نہیں رہا تھا، بلیک زیرو نے مسکرا کر کہا۔ دوسرے ہی لمحے عمران پھر سنجیدہ ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اچانک کوئی خیال آ گیا ہو۔ پروفیسر کا اغوا ہمارے ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ چیز ہے، اس نے چند لمحے بعد کہا۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ زندہ نہ ہوگا۔ یہ لغو خیال کیوں ہوا تمہیں؟ پھر آخر پروفیسر کہاں غائب ہو گیا جبکہ اسے اغوا کرنے والے ہمارے سامنے آ چکے ہیں؟ اوہو، شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ پروفیسر کو مارنا ہی مقصود ہوگا، اس کے لیے اسے اس کی کار میں سڑک ہی پر گولی ماری جا سکتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ سمندر میں لے جا کر ڈبونے سے یہ زیادہ آسان ہوتا۔ کیا آپ یہ بات یقین سے کہہ رہے ہیں کہ پروفیسر زندہ ہوگا؟ ہاں، قطعی طور پر وہ زندہ ہے، عمران نے بڑے اعتماد سے کہا۔ پھر وہ غائب کہاں ہو گیا؟ ہمیں اس کا پتہ چلانا ہے۔ بلیک زیرو چپ ہو گیا۔ اسی رات کو عمران جب بیگم زائی کی کوٹھی کے پھاٹک کو پھلانگ کر احاطے میں پہنچا، اس وقت قریبی کا ایک کلاک ٹاور اپنی پرشور آواز کے ساتھ 2 بجنے کا اعلان کر رہا تھا۔ عمران نے پھاٹک کی کنڈی کھول لی اور اس کے دونوں پٹ بڑی آہستگی کے ساتھ پوری طرح کشادہ کر دیے۔ پھر وہ چاروں طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھا۔ برآمدے میں پہنچ کر اس نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ عمارت کے کسی اندرونی حصے میں گھنٹی بج اٹھی۔ عمران بٹن کو دباتا ہی رہا۔ آخر 5 منٹ بعد دوسری طرف قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی بڑبڑاہٹ کی آواز بھی آئی تھی۔ پھر دروازے کے قریب آ کر قدموں کی چاپ رک گئی۔ بیگم زائی کی جھلائی ہوئی آواز سنائی تھی۔ کون ہے؟ مجھے بن اقرب نے بیچا ہے، عمران نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ چند لمحے کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے بیگم زائی کسی سوچ میں پڑ گئی ہو، لیکن یہ وقفہ زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا۔ جلد ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ سامنے بیگم زائی کھڑی نظر آئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پشت پر رکھے تھے۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتی ہوئی بولی، اندر آ جاؤ۔ عمران اندر بڑھا۔ اسی وقت جولیا بھی وہاں آ گئی۔ غالباً وہ بھی گھنٹی کی آواز سن کر ہی بیدار ہوئی ہوگی۔ اس کے قدموں کی آہٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سلیپر پہن رکھے تھے۔ عمران کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا ہو گئے۔ وہ بیگم زائی سے چند قدم پیچھے رک گئی تھی۔ تو تمہیں بن اقرب نے بیچا ہے؟ بیگم زائی عمران کو گھورتی ہوئی بولی۔ نہیں تو، عمران نے بڑی معصومیت سے نفی میں سر ہلا دیا۔ لیکن تم نے ابھی کیا کہا تھا؟ اگر میں آپ کو بتا دیتا کہ میں ایک اخبار کا رپورٹر ہوں تو آپ مجھ کو اندر ہی نہ آنے دیتی۔ بیگم زائی نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا آپ مجھ سے تشریف رکھنے کے لیے بھی نہ کہیں گی؟ عمران احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکاتا ہوا بولا۔ نہیں، بیگم زائی نے سخت لہجے میں کہا۔ تم یہیں کھڑے رہ کر بات کر سکتے ہو۔ تم کیوں آئے ہو؟ میں آپ سے بن اقرب کی حماقت کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم معلوم کرنا چاہتے ہو، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا نا کہ اخبار کا ایڈیٹر، میرا مطلب ہے رپورٹر۔ بیگم زائی اسے گھورنے لگی۔ پھر اچانک اس کے دونوں ہاتھ پشت سے سامنے آ گئے۔ دونوں ہاتھوں میں دبے ہوئے .25 کے پستول کی نال عمران کے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ بیگم زائی سخت لہجے میں بولی، اب بتاؤ تم کون ہو؟ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ عمران نے پلکیں جھپکاتے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ اسی وقت اس نے دیکھا کہ جولیا دبے قدموں چلتی ہوئی بیگم زائی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عمران نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جولیا اس معاملے میں دخل دے۔ اگر جولیا نے اس وقت ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا ہوتا تو وہ اسے اشارہ کر دیتا، لیکن جولیا اس وقت پوری طرح بیگم زائی کی طرف متوجہ تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بیگم زائی کا پستول چھین لینا چاہتی ہو۔ بتاؤ تم کون ہو؟ بیگم زائی پھر بولی۔ یہ بات ناقابل یقین ہے کہ تم اخباری رپورٹر ہو۔ میں یہاں کے تقریباً تمام رپورٹروں سے واقف ہوں، لیکن تم ان میں سے نہیں ہو۔ ویسے بھی اخباری رپورٹر رات کے 2 بجے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ بیگم زائی خاموش ہوئی ہی تھی کہ جولیا نے اس کے ہاتھ پر جھپٹا مارا۔ پستول اس کے ہاتھ میں تو نہ آ سکا تھا، لیکن وہ بیگم زائی کے ہاتھ سے چھوٹ کر
چند فٹ دور جا گرا۔ عمران نے جھپٹ کر اسے اٹھا لیا۔ بیگم زیائی حیرت سے جولیا کی طرف دیکھنے لگی۔ عمران نے پستول اپنی جیب میں ڈال دیا اور پھر بولا، ہاں بیگم زیائی، اب تم اس صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ بیگم زیائی جولیا کو گھورتی ہوئی کررائی، تو تم چور اچوکوں کی ساتھی ہو؟ ہاں بیگم زیائی، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا، یہ میری گھر والی ہے، لیکن تم پرواہ نہ کرو اور اس صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ عمران نے کہتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ 2-3 قدم پیچھے ہٹی اور صوفے سے ٹکرا کر اس پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ عمران کو غضبناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے سے خوف کا شائبہ بھی نہ تھا۔ بیگم زیائی، عمران نے سنجیدگی سے کہا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے میں تمہید کو چھوڑ کر اصلی سوال کی طرف آتا ہوں۔ بیگم زیائی اب بھی عمران کو گھورے جا رہی تھی۔ عمران بولا، تم مجھے بتاؤ کہ پروفیسر افغانی کو کہاں لے جایا گیا ہے؟ کون پروفیسر افغانی؟ میں اس نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتی۔ حیرت ہے، عمران شانے اچکا کر بولا، کم از کم ایک اخبار کی مدیر یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ اس نام سے ناآشنا ہے۔ او، کیا تم اس پروفیسر افغانی کے بارے میں پوچھ رہے ہو جو آج کل ایٹم بم بنانے؟ ہاں بیگم زیائی، میں اسی پروفیسر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ عمران نے اس کی بات کاٹ کر کہا، لیکن میں سمجھ نہیں سکتی کہ تم کون ہو اور پروفیسر افغانی کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ بہتر ہوگا کہ تم مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھانے کی بجائے پروفیسر کے بارے میں بتا دو۔ عمران نے کہا، ورنہ پھر مجبوراً میں تمہیں اپنے گھونسلے میں اٹھا لے جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ ہا ہا ہا، مطلب؟ میں تمہیں مطلب بھی بتاتا، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، عمران نے کہا، اور پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر 2 چیزیں نکالیں۔ ایک رومال تھا اور دوسری ایک شیشی جس میں کوئی سیال شے بھری ہوئی تھی۔ عمران نے شیشی کھول کر اپنے ہاتھوں کو چہرے سے دور کرتے ہوئے رومال پر اس سیال کے چند قطرے ٹپکائے، پھر ڈانٹ لگا کر شیشی اپنی جیب میں ڈال کر رومال کو الٹے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیگم زیائی کی طرف بڑھا۔ جولیا خاموشی سے کھڑی ہوئی تھی۔ عمران بیگم زیائی کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ بیگم زیائی ہکلائی۔ اب اس کے لہجے میں ہلکے سے خوف کا اظہار ہونے لگا تھا۔ ایک خوشبو سونگھانا چاہتا ہوں تمہیں۔ نہیں، بیگم زیائی ایک طرف سرکتی ہوئی بولی، لیکن دوسرے ہی لمحے عمران نے کلوروفارم سے بھیگا ہوا رومال اس کی ناک پر رکھ دیا۔ بیگم زیائی نے تڑپ کر صوفے سے اٹھ جانا چاہا، لیکن عمران نے داہنے ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ لی۔ میں بیگم زیائی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن پھر ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ عمران ایک طویل سانس لے کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ رومال اس نے واپس جیب میں ڈال دیا تھا۔ تم بالکل چغد ہو، عمران نے منہ بنا کر جولیا سے کہا۔ کیوں؟ جولیا کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ چغد ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آخر تم کو کس گدھے نے کہا تھا کہ بیگم زیائی کا پستول چھینو؟ جولیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اگر وہ تمہیں گولی مار دیتی تو تم اس وقت یہ جملہ کہنے کے لیے زندہ نہ ہوتے۔ عمران نے کچھ کہے بغیر 2 مرتبہ تالی بجائی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازہ اب بھی کھلا ہوا تھا۔ جولیا نے ایک دراز قد سیاہ پوش کو اندر آتے دیکھا۔ سیاہ پوش کی نظریں بیگم زیائی پر پڑیں اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یہ بے ہوش ہو گئی؟ دوسرے ہی لمحے جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ وہ آواز تو اس کے پراسرار چیف ایکسٹو کی تھی۔ میں نے اسے کلوروفارم سے بے ہوش کر دیا ہے جناب، عمران نے بڑے ادب سے کہا۔ اب اسے اٹھا کر لے چلو، سیاہ پوش نے کہا، اور پھر جولیا سے بولا، یہاں اب تمہاری ضرورت نہیں رہ گئی، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں راستے میں تمہارے گھر پر چھوڑتا چلا جاؤں گا۔ بہتر جناب، جولیا اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی ہکلائی۔ ایکسٹو کو سامنے دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ اس کو جسم اتنا ہلکا محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔ عمران بیگم زیائی کو صوفے سے اٹھا کر اپنے شانے پر ڈال چکا تھا۔ سیاہ پوش دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عمران نے جولیا کو آنکھ ماری اور بولا، چلو نا۔ سیاہ پوش نے پلٹ کر دیکھا اور پھر بولا، ہاں آؤ۔ جولیا نے بھی قدم اٹھائے۔ عمران نے سوچا کہ چلو اس بہانے جولیا کے ذہن کا وہ کیڑا تو مر گیا جو پچھلے دنوں جولیا کو کافی حد تک اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ ایکس2 کی پراسرار شخصیت دراصل عمران ہی کا دوسرا روپ ہے۔ وین میں بیٹھنے کے بعد خود بلیک زیرو ہی نے انجن سٹارٹ کیا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی وین سڑکوں پر فراٹے بھر رہی تھی۔ جولیا کو اس کے گھر کے قریب اتار دیا گیا۔ اس وقت بلیک زیرو نے اس سے کہا تھا، اب تم اس وقت تک گھر سے باہر نہیں نکلو گی جبکہ میری طرف سے کوئی دوسرا حکم نہ ملے۔ بہت بہتر جناب، جولیا نے جلدی سے کہا۔ بلیک زیرو نے وین آگے بڑھا دی۔ عمران کسی سوچ میں ڈوبا ہوا اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔
تھوڑی ہی دیر بعد وہ سیاہ رنگ کی وین سیکرٹ سروس والوں کے ہیڈ کوارٹر دانش منزل کے کمپاؤنڈ میں رک رہی تھی۔ سروپ کمار اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی جواز نہیں تھا، اس لیے پولیس انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ البتہ فقیر نے بیان دیا تھا کہ جن 2 آدمیوں نے اسے آگ کا بہت بڑا الاؤ جلانے کے لیے روپے دیے تھے وہ دونوں سروپ کمار اور اس کے ساتھیوں میں سے نہیں ہیں۔ عمران کو ان باتوں کا علم دوسری صبح ہو گیا تھا۔ یہ باتیں اس نے فیاض سے ٹیلی فون پر معلوم کی تھیں۔ پھر سلسلہ منقطع کرنے کے بعد اس نے دانش منزل کا نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے کال ریسیو کی تھی۔ عمران نے اسے گزشتہ رات وہیں چھوڑ دیا تھا۔ اسے ہدایت کر دی تھی کہ وہ بیگم ضیائی کو ساؤنڈ پروف کمرے میں قید رکھے اور اسے بن اقرب کی مذہبی جماعت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ کیا رہا؟ عمران نے بلیک زیرو سے پوچھا۔ اس نے میرے ہر سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اب بتائیے میں کیا کروں؟ اس پر تشدد بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ عورت پر؟ بلیک زیرو کے لہجے میں تحیر تھا۔ ہاں، عمران نے کہا۔ کیا وہ ناشتہ کر چکی؟ جی ہاں، میں نے اسے ناشتہ دے دیا تھا۔ اب اسے کھانے پینے کے لیے اس وقت تک کچھ نہ دو جب تک وہ سب کچھ اگلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ یہی تشدد اس کے لیے کافی ہوگا۔ او، بلیک زیرو کے منہ سے اور کچھ نہ نکلا۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی دن دوپہر کو فیاض بکھلایا ہوا اس کے پاس پہنچا تھا۔ غضب ہو گیا عمران، اس نے آتے ہی کہا تھا۔ کیا کوئی نئی ولادت ہوئی ہے تمہارے ہاں؟ عمران کھڑا ہوتا ہوا گھبرائے ہوئے انداز میں بولا، لیکن فیاض نے اس کی بکواس پر دھیان دیے بغیر کہا، بیگم ضیائی غائب ہو گئی۔ چلو اچھا ہوا، خس کم جہاں پاک۔ ویسے میں آج تک نہیں سمجھ سکا سپر فیاض کہ جہاں کی پاکیزگی کا سبب خس کی کمی کیوں کر ہو سکتی ہے۔ میں نے تو کنفیوشس کی ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ خس کا عطر بڑا اچھا ہوتا ہے۔ دیکھو عمران، میں اس وقت بہت پریشان ہوں۔ عمران چند لمحے شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر سنجیدہ ہو کر بولا، بیگم ضیائی کی گمشدگی کا علم تمہیں کیسے ہوا؟ اس کے دفتر کا ایک آدمی کسی ضروری کام سے اس کے گھر پہنچا تھا۔ کس وقت کی بات ہے؟ عمران پوچھ بیٹھا۔ 8:30 بجے کی، فیاض نے جواب دیا۔ اچھا پھر؟ اس آدمی کو کوٹھی کے کمپاؤنڈ کا پھاٹک بھی کھلا ہوا ملا تھا اور عمارت کا صدر دروازہ بھی۔ وہ کافی دیر تک کال بیل کا بٹن دباتا رہا۔ پھر جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ اندر گھس پڑا، لیکن ساری کوٹھی چھان ڈالنے پر بھی اسے وہاں کوئی نہ ملا۔ پھر اس نے وہیں سے اپنے دفتر فون کر دیا تھا۔ وہاں سے کئی آدمی بیگم ضیائی کی کوٹھی پہنچ گئے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے کہ بیگم ضیائی کا ایک جاننے والا وہاں پہنچ گیا۔ اسے جب حالات کا علم ہوا تو اس نے فوراً پولیس کو اطلاع دینے کی تجویز پیش کی۔ اس تجویز پر فوراً عمل کیا گیا۔ بیگم ضیائی کا جاننے والا کون ہے؟ FA قزلباش۔ کیا بیچتا ہے؟ بیچتا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی کیا کرتا ہے؟ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی افسر ہے، 2 سال پہلے ہماری فوج میں کرنل تھا۔ عمران کچھ سوچنے لگا۔ اس کے ذہن میں وہ خط ابھر آیا تھا جو جولیا نے بیگم ضیائی کی کوٹھی سے اڑایا تھا۔ اس خط میں بیگم ضیائی نے جس آدمی کو مخاطب کیا تھا اس کا نام قزلباش ہی تھا۔ عمران سوچنے لگا کہ شاید اس قزلباش کا پورا نام FA قزلباش ہوگا۔ اب بتاؤ کیا کروں؟ فیاض بولا، تمہارے ڈیڈی پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ خیر، وہ اس ذوق کے آدمی نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم اس آدمی کی نگرانی شروع کروا دو۔ قزلباش کی؟ ہاں، اس سے کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا بہتر ہوگا۔ تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو کہ میں جو کچھ کہوں گا اس پر خاموشی سے عمل کرو گے، لیکن بیگم ضیائی تو غائب ہو گئی۔ یقین کرو کہ وہ میری نظروں سے غائب نہیں ہوئی۔ اوہ، فیاض نے ہونٹ سکوڑ لیے۔ عمران کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، تم جانتے ہو وہ کہاں ہے؟ ہاں، عمران نے کہا۔ اچھا اب تم کھسک لو یہاں سے۔ کیا پروفیسر افغانی کے اغوا سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ تم نے مجھ سے صبح فون پر اس کے بارے میں کیوں پوچھا تھا؟ میرے دماغ میں کیڑے نے کاٹا تھا، فیاض نے جھلا کر کہا۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ فیاض ایک طویل سانس لے کر کھڑا ہو گیا اور پھر بولا، جو کچھ بھی کرو جلد از جلد کرو ورنہ میرے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ ہاں ہاں، سب ٹھیک ہو جائے گا، عمران نے اسے ٹالنے کے لیے کہا۔ پھر فیاض کو گئے ہوئے 5 منٹ گزرے تھے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ریسیور اٹھایا۔ روسی طرف صفدر بول رہا تھا، عمران صاحب، میں X2 کو کئی بار فون کر چکا ہوں، لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے اس کا فون خراب ہو گیا ہو۔ اچھا، مجھے معلوم نہیں، ویسے اطلاعاً عرض کر دوں کہ X2 آج سے دانش منزل میں منتقل ہو گیا ہے۔ او، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ بہرحال اب تو ہو گیا، لیکن تم X2 کو کیا اطلاع دینا چاہتے ہو؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ بیگم ضیائی کی نگرانی
میرے سپرد تھی۔ آج صبح میں حسب معمول اس کی کوٹھی کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ 8:30 بجے کے قریب ایک آدمی وہاں پہنچا۔ اس کے کوٹھی پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ بھی وہاں پہنچے۔ 10 بجے کے قریب ایک اور آدمی وہاں پہنچا اور اس کے آدھے ہی گھنٹے بعد وہاں پولیس بھی آ گئی۔ میں نے پتہ لگایا ہے کہ بیگم ضیائی اپنے گھر سے غائب ہے۔ خیر، میں یہ اطلاع دینے کے لیے دانش منزل میں رنگ کرتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں، مجھ کو فیاض سے یہ تمام باتیں معلوم ہو گئی تھیں۔ میں نے X2 کو ان حالات سے آگاہ کر دیا ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ تمہارے لیے یہ اطلاع یقیناً حیرت انگیز ہوگی کہ بیگم ضیائی دانش منزل کے ساؤنڈ پروف کمرے میں قید ہے۔ او، صفدر چونک کر بولا، یقیناً آپ نے حیرت انگیز اطلاع دی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کل رات میں نے ہی بیگم ضیائی کو اغوا کیا تھا اور اس وقت X2 بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ آپ کے ساتھ؟ صفدر کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ آپ نے X2 کو دیکھ لیا؟ نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سر سے پیر تک سیاہ لباس میں تھا۔ او، صفدر کے لہجے میں بڑی مایوسی تھی۔ عمران بولا، ہاں تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب تمہیں X2 کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے آئندہ کے لیے ہدایات تو لینا ہی ہوں گی۔ میرا خیال ہے اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہ ملے گی کہ تا حکم ثانی آرام کرو۔ پھر بھی مجھے X2 کو فون تو کرنا ہی چاہیے۔ ہاں کر لو، عمران نے کہا۔ دوسری طرف سلسلہ منقطع ہو گیا۔ عمران اس کمرے میں پہنچا جہاں X2 والا فون تھا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے کان سے لگایا۔ چند لمحے کان سے لگائے رکھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ صفدر کی دی ہوئی اطلاع غلط نہیں۔ اس ٹیلی فون کی لائن میں واقعی کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ 6-7 منٹ بعد اس نے بلیک زیرو کا فون موصول کیا۔ صفدر نے فون کیا تھا جناب، بلیک زیرو کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے ہدایت کر دی ہے کہ فی الحال وہ آرام کرے۔ اچھا کیا، عمران نے کہا۔ بیگم ضیائی کا کیا حال ہے؟ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ جب تک وہ بن اقرب اور اس کی جماعت کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائے گی اس وقت تک کے لیے کھانا پینا بند۔ اس نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں، خاموش رہی تھی۔ خیر، تم اس کی زبان کھلنے کا انتظار کرو۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر کے فیاض کے نمبر ڈائل کیے۔ لائن انگیج تھی۔ عمران نے 1 منٹ رک کر پھر نمبر ڈائل کیے۔ اس مرتبہ رابطہ قائم ہو گیا۔ میں عمران بول رہا ہوں، مجھے سروپ کمار اور اس کے ساتھیوں کے نام پتے درکار ہیں۔ کیا تم مہیا کر سکو گے؟ کیوں نہیں، کتنی دیر لگے گی؟ میں آدھے گھنٹے بعد تمہارے پاس آؤں گا۔ آنے کی ضرورت نہیں، عمران جلدی سے بولا۔ فون پر بتا دینا۔ اچھی بات ہے، فیاض نے طویل سانس لے کر کہا۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا اور کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ پروفیسر افغانی کے لیے کافی پریشان تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی تھی کہ پروفیسر کو اغوا کرنے سے مجرموں کا مقصد کیا ہے۔ اس کو اس بات کا تو اب بھی یقین تھا کہ پروفیسر زندہ ہوگا۔ اگر اسے مارنا ہی مقصود ہوتا تو مجرم اسے وہیں ٹھکانے لگا دیتے۔ اغوا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ لیکن کیوں؟ آخر اغوا کیوں کیا گیا؟ عمران اسی الجھن میں مبتلا تھا۔ اس نے جیب سے چیونگم کا پیکٹ نکالا اور اس میں سے ایک پیس لے کر منہ میں ڈال دیا۔ پیکٹ پھر جیب میں رکھ لیا اور منہ میں پڑی ہوئی چیونگم کو دانتوں سے آہستہ آہستہ کچلنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان معاملات کو شروع ہوئے اتنے دن گزر چکے ہیں، لیکن اب تک اسے کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ معاملات کا آغاز بیگم ضیائی سے ہوا تھا۔ وہ ایک ایسے آدمی کے ساتھ دیکھی گئی تھی جس پر BIR کا ایجنٹ ہونے کا شبہ کیا جا رہا تھا۔ بس پھر عمران نے اس کی نگرانی شروع کروا دی۔ صفدر اس کے پیچھے لگ گیا۔ عمران ہی کی ہدایت پر چوہان نے بیگم ضیائی کے اخبار نوائے مشرق میں ملازمت حاصل کر لی۔ اسی طرح 1.5 ہفتہ گزر گیا۔ پھر ایک دن چوہان نے اطلاع دی کہ بیگم ضیائی کے دفتر کے کمرے میں کچھ ایسے کاغذات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیگم ضیائی BIR کی ایجنٹ ہے۔ دراصل چوہان نے بیگم ضیائی کی عدم موجودگی میں اس کے کمرے میں تلاشی لے ڈالی تھی اور سرخ رنگ کی ایک فائل میں اس نے کچھ ایسے کاغذات دیکھے تھے جن پر لکھی ہوئی تحریر اسے کوڈ زبان میں معلوم ہوئی تھی، مگر ان تحریروں میں 2-3 جگہ BIR کے حروف بھی نظر آئے تھے۔ جب چوہان نے اس بات کی اطلاع دی تو عمران نے فوراً رحمان صاحب کو فون کیا، لیکن اس کی یہ کارگزاری بالکل بیکار ثابت ہوئی کیونکہ پولیس جب وہاں پہنچی تو بیگم ضیائی کے دفتر میں آگ لگ چکی تھی۔ آگ لگنے کا آغاز بیگم ضیائی کے کمرے سے ہوا تھا، اس لیے یہ بات یقین سے کہی جا سکتی تھی کہ آگ لگانے والی ہستی بیگم ضیائی ہی کی تھی۔ اس نے یہ آگ محض اس لیے لگائی تھی کہ پولیس کو وہ سرخ فائل نہ مل سکے۔ یہاں پر آ کر ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس نے صرف ایک فائل کے لیے پورے دفتر میں آگ کیوں لگا دی؟ وہ صرف اس فائل کو بھی ضائع کر سکتی تھی، لیکن وہ ایسا اسی وقت کر سکتی تھی جب فائل اسے مل جاتی۔ دراصل چوہان نے یہ حرکت کی تھی کہ فائل کو جہاں سے اٹھایا تھا واپس وہیں رکھنے کی بجائے
اسے ایک ایسی الماری میں رکھ دیا تھا جس میں بے شمار فائلیں رکھی ہوئی تھیں۔ چوہان نے اس فائل کو انہی فائلوں کے درمیان دبا دیا تھا۔ پھر جب بیگم ضیائی کو اطلاع ملی ہوگی کہ پولیس وہاں پہنچنے والی ہے تو اس نے اس فائل کو تلاش کیا ہوگا۔ جب اسے وہ فائل نہ ملی تو اس نے یہی مناسب سمجھا ہوگا کہ وہ آگ لگاتے۔ اگر وہ فائل ڈھونڈتی ہی رہتی تو خدشہ تھا کہ فائل کی بازیابی سے پہلے ہی پولیس وہاں پہنچ جاتی۔ یہ بات بھی عمران کی الجھن کا باعث بنی ہوئی تھی کہ بیگم ضیائی کو اس بات کا علم کیسے ہوا کہ پولیس اس کے دفتر پہنچنے والی ہے۔ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف فیاض تھا۔ نام اور پتے نوٹ کر لو، فیاض نے کہا۔ 1 منٹ، عمران نے کہا۔ پھر اس نے ریسیور میز پر رکھ کر جیب سے قلم نکالا۔ پھر رائٹنگ پیڈ اپنے سامنے رکھ کر ریسیور اٹھا کر بولا، ہاں اب بتاؤ۔ فیاض نے نام اور پتے بتانا شروع کیے۔ عمران نوٹ کرتا رہا۔ تمام نام اور پتے لکھوانے کے بعد فیاض بولا، تم ان کا کیا کرو گے؟ اچار ڈالوں گا۔ ہاں یہ بتاؤ، عمران بولا۔ جب ڈیڈی نے تمہیں نوائے مشرق پر چھاپہ مارنے کی ہدایت کی تھی اس وقت کمرے میں کون کون تھا؟ بس ہم دونوں تھے۔ اچھا، جب تم آفس سے نوائے مشرق کے دفتر کی طرف روانہ ہوئے اس وقت تک اس بات کا علم کس کس کو ہوا تھا؟ کسی کو بھی نہیں۔ تمہارے ساتھ جو سپاہی وغیرہ تھے ان کو بھی نہیں؟ انہیں بھی میں نے راستے ہی میں بتایا تھا۔ کمال ہے، عمران بڑبڑایا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ فیاض نے کہا۔ کچھ نہیں، عمران نے کہا اور کھوئے کھوئے سے انداز میں ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ بن اقرب کی قیامگاہ بقائے نور بنی ہوئی تھی۔ عمارت کے سامنے والے حصے میں بے شمار کاریں اور ٹیکسیاں کھڑی ہوئی تھیں اور ان کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ عمران نے اپنی کار ایک قطار میں اس طرح کھڑی کی کہ بوقت ضرورت اسے آسانی کے ساتھ کاروں کے اس ہجوم میں سے نکالے جا سکے۔ کار سے باہر نکل کر وہ عمارت کے اس دروازے کی طرف بڑھا جہاں سے لوگ اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان لوگوں میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ عمران نے جب دروازے میں قدم رکھا تو اسے وہاں ایک آدمی کھڑا نظر آیا جو اندر داخل ہونے والوں کو بائیں جانب کی راہداری میں جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ یہ ایک پتلی سی راہداری تھی جس میں بیک وقت 2 سے زیادہ آدمی داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ کوئی 15 قدم چلنے کے بعد اس راہداری میں دائیں طرف مڑنا پڑتا تھا۔ عمران جب اس طرف مڑا تو سامنے ہی ایک کمرے کا دروازہ نظر آیا۔ عمران کے آگے ایک عورت تھی۔ اس کے بعد عمران بھی کمرے میں داخل ہوا۔ پہلا قدم رکھتے ہی عمران کو ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے اسے ارکے گلاب کے سمندر میں دھکیل دیا ہو۔ کمرے میں چاروں طرف بڑی بڑی ٹوکریاں گلاب کے پھولوں سے بھری رکھی تھیں۔ کالے لباسوں میں 2 آدمی وہاں کھڑے تھے اور اندر داخل ہونے والوں کو ایک ایک پھول پیش کر رہے تھے۔ عمران کو بھی ایک پھول پیش کیا گیا۔ شکریہ، عمران نے کہہ کر اس پھول کو اپنے کوٹ کے کالر میں لگانا چاہا۔ نہیں جناب، وہ آدمی اسے روکتا ہوا بولا، کالر میں نہ لگائیں۔ پھر عمران نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ ہاتھ میں ہی لیے رہیں، مسکرا کر کہا گیا۔ او، عمران کو اس بات پر حیرت ہوئی تھی لیکن پھر اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ ادھر سے تشریف لے جائیے، اس آدمی نے دوسری طرف کے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور عمران آگے بڑھ گیا۔ اب پھر ایک راہداری میں چلنا تھا لیکن یہ راہداری بہت طویل تھی۔ اس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بلب لگے ہوئے تھے۔ عمران آگے بڑھتا رہا۔ اس کے پیچھے 2 آدمی باتیں کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ آگے وہی عورت تھی جس کو عمران نے عمارت میں داخل ہوتے ہی اپنے سامنے دیکھا تھا۔ اس راہداری کے آخری سرے پر لگا ہوا دروازہ عمارت کے عقبی احاطے میں کھلتا تھا۔ اس وسیع و عریض احاطے میں کم و بیش 1000 کرسیاں بچھی ہوئی تھیں جو اس وقت تمام کی تمام بھری ہوئی تھیں۔ اب جو لوگ وہاں پہنچ رہے تھے انہیں وہاں کھڑا ہونا پڑ رہا تھا۔ عمران کے اندازے کے مطابق کھڑے ہونے والوں کی تعداد بھی 500 کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ عمران نے بہت کوشش کی کہ اپنے لیے اسٹیج کے قریب جگہ بنا سکے لیکن وہ بدقت تمام اس حد تک کامیاب ہو سکا کہ اسٹیج سے اس کا فاصلہ 20-22 گز سے زیادہ نہ رہا۔ وہ اس سے آگے نہ بڑھ سکتا تھا، اس لیے وہی کھڑا ہو گیا۔ گلاب کا پھول اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا جسے تھوڑے تھوڑے وقفے سے ناک کے قریب لے جا کر سونگھ لیتا تھا۔ عمران نے وہاں موجود ہر فرد کے ہاتھ میں ایک ایک گلاب دیکھا۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر ایسا کیوں کیا ہے؟ وہاں آنے والوں کو گلاب کیوں دیا گیا ہے؟ کیا اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا؟ اچانک کسی نے پشت سے عمران کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ عمران نے چونک کر سر گھمایا اور پھر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھنے والا صفدر تھا۔ تم کب سے ہو یہاں؟ عمران پلکیں جھپکاتا ہوا بولا۔ 10 منٹ ہوئے ہوں گے، آپ شاید ابھی آئے ہیں۔ ہاں، عمران نے کہا۔ صفدر نے گلاب کا پھول سونگھتے ہوئے اسٹیج کی طرف دیکھا۔ ابھی تقریر شروع ہونے میں 5 منٹ باقی ہیں۔ عمران نے کچھ کہے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسٹیج پر مائکرو فون کے علاوہ کوئی شے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ بن اقرب کھڑے کھڑے تقریر کرے گا، ورنہ اس کے لیے
وہاں کرسی رکھی ہوئی نظر آتی۔ یہاں زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے جھک کر آہستہ سے کہا۔ صفدر نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہاں چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ بالکل خاموش تھے اور ان کی نظریں اسٹیج کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ 1500 افراد کی موجودگی میں یہ خاموشی بڑی عجیب سی معلوم ہو رہی تھی۔ شاید ہی کبھی اتنے بڑے مجمع میں ایسی خاموشی رہی ہو۔ تقریر کے شروع ہونے کے وقت سے 1 منٹ پہلے اسٹیج کی سطح پر ایک سر ابھرتا نظر آیا۔ وہ ایک ایسے آدمی کا چہرہ تھا جس کی عمر 45-50 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ سر کے بال کھچڑی ہو چکے تھے، چہرے پر ایک لمبی سی داڑھی تھی، رنگ انتہائی گورا تھا۔ وہ سر آہستہ آہستہ ابھرتا چلا آ رہا تھا۔ وہ مائکروفون کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر نظر آنے والی مسکراہٹ تقدس سے بھرپور معلوم ہو رہی تھی۔ وہ سفید رنگ کا لمبا چکا پہنے واقعی کوئی مذہبی پیشوا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے اچٹی سی نظریں چاروں طرف ڈالیں، پھر اس کے ہونٹ ہلے۔ چاروں طرف لگے ہوئے لاؤڈ سپیکروں سے اس کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ مدھم اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، میرے بچوں، خدا تمہارے سروں پر امن کا سایہ قائم رکھے اور تمہیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ تم امن کے علم بردار بن سکو۔ اتنا کہہ کر بن اقرب چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی داڑھی تو نقلی معلوم ہوتی ہے، صفدر نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ قریب ہی کھڑا ہوا ایک آدمی صفدر کو کھا جانے والے انداز میں گھونڈنے لگا تھا۔ شاید صفدر نے بھی اس چیز کو محسوس کر لیا کیونکہ وہ سٹ پٹا کر رہ گیا تھا۔ محتاط رہو، عمران نے اس کی طرف جھک کر سرگوشی کی، یہ لوگ تمہارا قیمہ کر دیں گے۔ اگر اپنی زندگی سے عاجز ہی آ گئے ہو تو میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں اپنے ملک کی ایک کاؤ بوائے فلم دکھاؤں گا۔ صفدر کچھ نہ بولا۔ اسی وقت بن اقرب کی آواز پھر گونجنے لگی۔ مسلسل آدھے گھنٹے تک بولتا رہا۔ اس کی تقریر بڑی جامع اور تسلسل کے ساتھ تھی۔ الفاظ کا سمندر سا بہتا رہا۔ لہجہ بڑا پر اعتماد اور الفاظ متاثر کن تھے۔ تقریر کا آغاز مذہبی بے راہ روی سے ہوا تھا اور پھر آہستہ آہستہ سیاست موضوع تقریر بن گئی تھی۔ بن اقرب نے حکومت کی خارجہ پالیسی کے حالیہ اقدام پر کڑی نکتہ چینی کی تھی اور آخر امن کے نعرے پر تقریر کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ تقریر کے دوران میں لوگ بالکل خاموش بیٹھے رہے تھے۔ تقریر کے خاتمے کے بعد بھی وہ گمسم بیٹھے رہے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اب بن اقرب کی تقریر کے الفاظ ان کے کانوں میں گونج رہے ہوں، لیکن بن اقرب اسٹیج سے جا چکا تھا۔ عمران نے چونک کر اپنے سر کو 2-3 بار اس طرح جھٹکا دیا جیسے بن اقرب کی تقریر کا بے پناہ تاثر اپنے ذہن سے جھٹک دینا چاہتا ہو۔ صفدر بھی اور لوگوں کی طرح کھویا کھویا سا نظر آ رہا تھا۔ چلو، عمران نے اس کا شانہ پکڑ کر ہلایا۔ صفدر چونکا اور خالی خالی نظروں سے عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا چلنے کا ارادہ نہیں ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں چلیں، صفدر نے کہا۔ وہاں موجود بہت سے لوگ اب بھی سحر زدہ سے نظر آ رہے تھے اور لوگوں کے ذہنوں سے بن اقرب کا قائم کردہ طلسم کسی قدر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ لوگ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے عمارت کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عمران اور صفدر بھی ان لوگوں کے ساتھ ساتھ قدم اٹھانے لگے۔ عمران سے زیادہ صفدر کھویا کھویا سا تھا۔ دوسری صبح جب عمران بیدار ہوا تو کسل مندی سی محسوس کر رہا تھا۔ کیفیت اس شرابی کی سی تھی جو بہت زیادہ پینے کے بعد سویا ہو۔ وہ کاہلی محسوس کر رہا تھا جو اس نے اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ 10-15 منٹ تک بستر پر لیٹا رہا۔ گزشتہ رات کی ہوئی بن اقرب کی تقریر اور تقریر گاہ کا خاموش اور پراسرار سا ماحول اس کے ذہن میں خواب کی طرح چکرا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بن اقرب کے الفاظ گونجنے لگے۔ انسانیت اسے کہتے ہیں کہ خود فنا ہو کر دوسروں کے لیے زندگی کی راہیں استوار کی جائیں۔ انسانیت اسے نہیں کہتے کہ دوسروں کو فنا کر کے اپنی زندگی کے دروازے کھولے جائیں۔ آج ہمارا ملک ایٹم بم بنانے کی تیاریوں میں مصروف ہے، ایک ایسا لاوا جلانے کی تیاری کر رہا ہے جس میں ہزاروں انسان جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اس سے بحث نہیں کہ وہ جلنے والے ملک کے دشمن ہوں گے، بحث اس سے ہے کہ وہ آدم کی اولاد ہوں گے یا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے اکابران ملک کا جواب اس بات میں ہوگا۔ لہٰذا اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آدم کی اولاد کو سسک سسک کر دم توڑتے ہوئے دیکھنا کیا انسانیت کی تذلیل ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم امن چاہتے ہیں، امن اور صرف امن۔ عمران کے ذہن میں یہ الفاظ گونجتے رہے اور وہ بستر پر پڑا رہا۔ پھر جب 10-15 منٹ تک اس کی کاہلی بدستور قائم رہی تو اس نے سوچا کہ اٹھ کر غسل کرنا چاہیے، شاید اس سے یہ کسل مندی دور ہو جائے۔ وہ بستر سے اٹھا اور غسل خانے میں جا گھسا۔ نہانے سے اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ پھر ناشتہ کرنے کے بعد پوری طرح چاقو چبند ہو گیا۔ اب وہ پھر بن اقرب اور اس کی تقریر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ گزشتہ رات اس کے تاثرات کیا تھے۔
اس نے سوچا تھا کہ بن اقرب امن کا ایک سچا علمبردار ہے اور اس کی تقریر کا ایک لفظ بھی غلط نہیں۔ عمران نے برا سا منہ بنایا اور سوچنے لگا کہ آخر اسے گزشتہ رات ہو کیا گیا تھا۔ بن اقرب کی تقریر اس کے ذہن پر اس بری طرح کیوں اثر انداز ہوئی تھی؟ کیا وہ اتنے ناپختہ ذہن کا مالک ہے؟ عمران کافی دیر تک کرسی پر بیٹھا بن اقرب اور اس کی جماعت کے بارے میں سوچتا رہا۔ بہت سے سوالات اس کے ذہن میں ابھرے اور وہ ان سوالات کے جواب میں اندازے قائم کرتا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے غور و فکر کے بعد وہ بن اقرب کے مشن کے بارے میں ایک اندازہ قائم کر چکا تھا، لیکن اس نے جو اندازہ قائم کیا وہ ایسا ہی تھا جس نے اس کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ بن اقرب کو جتنی جلدی گرفتار کر لیا جائے اتنا ہی اچھا ہے، لیکن فی الحال یہ کام جلدی ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ بن اقرب جو کچھ بھی کر رہا تھا اپنا دامن بچا کر رہا تھا۔ اس کی پوزیشن بالکل محفوظ تھی۔ کچھ سوچ کر عمران اٹھا، اس نے کپڑے تبدیل کیے اور تھوڑی دیر بعد وہ سر سلطان کی رہائش گاہ کا رخ کر رہا تھا۔ اس کی کار 20-25 میل کی رفتار سے فراٹے بڑھ رہی تھی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا کار چلا رہا تھا۔ اس کا بایاں ہاتھ کوٹ کی جیب میں رنگ گیا۔ وہ چیونگم کا پیکٹ کھولنا چاہتا تھا، لیکن اس کی انگلیاں کسی نرم و ریشمی چیز سے ٹکرائیں۔ عمران نے اسے جیب سے نکال لیا۔ وہ گلاب کا پھول تھا، وہی گلاب کا پھول جو پچھلی رات بن اقرب کی رہائش گاہ میں دیا گیا تھا۔ اس پھول کو دیکھتے ہی عمران کو یاد آ گیا کہ جب تمام لوگ تقریر سننے کے بعد باہر نکل رہے تھے تو دروازے پر کھڑے ہوئے چند آدمی ان لوگوں سے پھول واپس لیتے جا رہے تھے۔ صفدر نے بھی اپنا پھول واپس کر دیا تھا، لیکن عمران نے تقریر گاہ سے راہداری میں آتے ہوئے وہ پھول اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا۔ پھر جب اس سے پھول کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا تو عمران کو یہ بات یاد نہیں رہی تھی کہ اس نے پھول کوٹ کی جیب میں ڈال دیا ہے۔ اس نے پھول مانگنے والے آدمی سے کہا تھا کہ پھول تقریر گاہ میں ہی اس کے ہاتھ سے کہیں گر گیا ہے، اور اب عمران پھول کو بائیں ہاتھ میں پکڑے اور دائیں ہاتھ سے کار کو سٹیئر کرتا ہوا سوچ رہا تھا کہ آخر اس پھول میں ایسی کیا بات ہے جو یہ خاص طور سے تقریر سننے والوں کو دیا جاتا ہے اور پھر واپس بھی لے لیا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا اس پھول سے کوئی راز وابستہ ہے؟ عمران سوچتا رہا اور کار فراٹے بھرتی رہی، یہاں تک کہ سر سلطان کی کوٹھی آ گئی۔ عمران نے پھول جیب میں ڈال دیا اور کار پورچ میں کھڑی کر کے اس سے اترا۔ آج اتوار تھا، اس لیے سر سلطان کے گھر ہی پر ملنے کے امکانات تھے، ورنہ عمران ان کے آفس کا رخ کرتا۔ سر سلطان کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے انہوں نے عمران کو اپنی خوابگاہ میں ہی بلوا لیا۔ وہ ایک گرم چادر اوڑھے اور مسحری کے سرہانے سے تکیہ لگا کر اس سے ٹیک لگائے نیم دراز تھے۔ عمران نے انہیں سلام کر کے خیریت پوچھی۔ کوئی بات نہیں بیٹے، موسم کی تبدیلی کا اثر ہے، رات کو زکام کی تحریک ہو گئی تھی جس نے ہلکا سا بخار کر دیا۔ بیٹھو، کیسے آنا ہوا؟ ایک کام تھا۔ بہت سنجیدہ نظر آ رہے ہو آج۔ سر سلطان خفیف سا مسکرائے۔ معاملات کچھ ایسے ہیں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اس وقت بن اقرب کے بارے میں گفتگو کرنے آیا ہوں۔ آپ نے بن اقرب کا نام تو سنا ہوگا۔ اوہو، سر سلطان نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، تو تم اس میں دلچسپی لے رہے ہو؟ مجبوراً لینی پڑی ہے، مگر کیوں؟ سر سلطان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تو معلوم ہوا تھا کہ تم BIR والوں کے خلاف کام کر رہے ہو۔ آپ کو صحیح اطلاع ملی ہے، پھر بن اقرب کے پیچھے کیوں لگ گئے؟ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ نہیں، سر سلطان کے لہجے میں تحیر تھا۔ یقین کیجئے جناب، عمران نے کہا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس جماعت کو تشکیل کرنے میں BIR کا ہاتھ ہے۔ سر سلطان ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ لیٹے رہیے، عمران نے جلدی سے کہا، لیکن سر سلطان نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا، اٹھ کر بیٹھ گئے اور عمران کی طرف دیکھ کر بولے، تم نے بڑی سنسنی خیز اطلاع دی ہے، لیکن کیا تم اس کے لیے کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہو؟ فی الحال میں کوئی ثبوت نہیں دے سکتا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ حکومت نے بن اقرب پر اب تک توجہ کیوں نہیں دی۔ حکومت نے توجہ دی ہے، سر سلطان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن کافی دیر سے، اور اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ آخر بن اقرب کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ کس جرم میں؟ سیفٹی ایکٹ کے تحت۔ بہت مشکل ہے عمران، بہت مشکل، سر سلطان بڑبڑائے۔ ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ تم نہیں جانتے، بن اقرب کی جماعت بہت بڑی ہو چکی ہے، اس کے مقلدین کی تعداد 30,000 تک پہنچ چکی ہے، اس میں بڑے بڑے آدمی بھی شامل ہیں۔ پھر تم خود ہی سوچو کہ بن اقرب کی گرفتاری سے کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، مظاہروں کا طوفان آ جائے گا شہر میں۔ عمران کچھ سوچنے لگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ پروفیسر افغانی کے اغوا میں بھی بن اقرب کا ہاتھ ہو؟ سر سلطان بولے، قطعی طور پر جناب، عمران نے کہا، لیکن فی الحال میں اس کا ثبوت بھی پیش نہیں کر سکتا۔
بن اقرب اس طرح کام کر رہا ہے کہ اس پر آنچ نہیں آ سکتی۔ اس کے خلاف ثبوت حاصل کرنا آسان نہ ہوگا، اور بغیر ثبوت حاصل کیے اس پر ہاتھ ڈالنا ممکن نہیں۔ اس کی گرفتاری کے بعد ہمیں لوگوں کو مطمئن کرنا ہوگا کہ وہ مجرم تھا، لیکن اس جماعت کی تشکیل کا مقصد کیا ہے یہ میں اب تک نہیں سمجھ سکا۔ ایک دھندلا سا خاکہ میرے ذہن میں ہے، لیکن ابھی میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ سر سلطان نے جواب میں فوراً ہی کچھ نہ کہا، وہ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے کہا، لیکن عمران، اگر تمہارا یہ خیال درست ہے کہ یہ جماعت BIR والوں نے بنائی ہے تو جلد از جلد اس کے خلاف ثبوت حاصل ہو جانا چاہیے، ورنہ یہ جماعت بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ بن اقرب ملک کے تمام شہروں میں اپنی جماعت کے دفاتر قائم کروا رہا ہے۔ 15-20 دن میں اس کا یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ پورے ملک کا دورہ کرتا رہے گا، ایک ایک شہر میں جا کر تقریر کرے گا، اور اس طرح اس کے مقلدین کی تعداد بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اوہو، مجھے اس پروگرام کا علم ابھی نہیں ہوا تھا۔ عمران بڑبڑایا۔ ہاں، اس کا پروگرام یہ ہے، تم خود سوچو، اس طرح اس کی جماعت کتنی وسعت اختیار کر لے گی۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بڑا جادو بیان مقرر ہے۔ جی ہاں جناب، اگر جادو بیان نہ ہوتا تو اس کے مقلدین کی تعداد اتنی تیزی سے کیسے بڑھتی؟ عمران نے اپنی جیب میں گلاب کے پھول کو ٹٹولتے ہوئے کہا، اور پھر اس پھول کو جیب سے نکال لیا۔ اوہو، سر سلطان مسکرائے۔ آج کل گلاب کے شوقین ہو گئے ہو؟ دراصل، عمران نے غور سے پھول کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے شبہ ہے کہ یہ ایک پراسرار پھول ہے۔ پراسرار پھول؟ سر سلطان نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں، پراسرار پھول، عمران نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پھول کا کیمیائی تجزیہ کروائیں۔ یہ پھول تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ عمران نے جواب میں گزشتہ رات کی رویداد بیان کر دی، اور پھر اٹھ کر پھول سر سلطان کو دیتے ہوئے کہا، جتنی جلد ممکن ہو آپ اس کا کیمیائی تجزیہ کروا لیں۔ وہ تو میں کروا دوں گا، لیکن سر سلطان نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، اور پھر ان کے انداز سے ایسا معلوم ہوا تھا جیسے وہ پھول کو ناک کے قریب لے جا کر سونگھنا چاہتے ہوں۔ نہیں، عمران نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کو سونگھے نہیں۔ کیوں؟ سر سلطان نے حیرت سے کہا۔ سونگھنے میں کیا حرج ہے؟ تم بھی تو اسے سونگھتے رہے ہو۔ جی ہاں، اور اسی وجہ سے مجھ پر بن اقرب کے الفاظ کا اثر کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ پھول کو سونگھنے کی وجہ سے؟ سر سلطان کے لہجے کا تحیر باقی رہا۔ جی ہاں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ اس کا کیمیائی تجزیہ تو کروائیں، مجھے یقین ہے کہ میرا شبہ غلط ثابت نہیں ہوگا۔ آخر تم اس بارے میں سوچ کیا رہے ہو؟ ابھی میں اپنے خیال کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنا سکتا، لیکن کیمیائی تجزیہ کی رپورٹ مل جانے پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے ذہن میں کیا ہے۔ سر سلطان کچھ سوچنے لگے، ان کی نظریں پھول پر تھیں۔ اب میں چلتا ہوں، عمران کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ آپ یہ کام کب تک کروائیں گے؟ تم اب کہاں جا رہے ہو؟ گھر ہی جاؤں گا۔ بس تو پھر میں تھوڑی دیر بعد فون پر تمہیں بتاؤں گا کہ اس کام میں کتنی دیر لگے گی۔ بہتر ہے۔ سنو، سر سلطان ہاتھ اٹھا کر بولے، تم نے اپنے باپ سے بحیثیت X2 فون پر گفتگو کی تھی؟ جی ہاں۔ کیا انہوں نے آپ کو بتایا تھا؟ ہاں، وہ نوائے مشری کے ایڈیٹر کا معاملہ تھا۔ جی ہاں، اس بات پر مجھے پتا چلا تھا کہ تم BIR والوں کے خلاف کام کر رہے ہو۔ میرا خیال ہے کہ نوائے مشری کی مالک بھی بیگم ضیائی ہے۔ جی ہاں، لیکن اب وہ غائب کہاں ہو گئی؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ عمران نے پلکیں جھپکائیں۔ تم پھر پرانے موڈ میں آنے لگے، سر سلطان نے ہنس کر کہا۔ عمران بھی مسکرا دیا، اور پھر انہیں سلام کر کے وہاں سے چل پڑا۔ اپنے فلیٹ کی طرف واپس جاتے ہوئے عمران سوچ رہا تھا کہ اب اسے نسبتاً زیادہ تیز رفتاری سے کام کرنا ہوگا۔ فلیٹ پہنچ کر اس نے سب سے پہلے بلیک زیرو کو فون کیا اور اس سے بیگم ضیائی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے اب تک زبان نہیں کھولی ہے جناب، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ کیا تم نے اسے کھانے پینے کے لیے کچھ دیا تھا؟ کیسے دے سکتا تھا جناب، جبکہ آپ کا حکم۔ خیر، عمران اس کی بات کاٹتا ہوا بولا، اس کی حالت کیا ہے؟ بھوک تو میرا خیال ہے اس پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوئی، لیکن پیاس نے اس کا برا حال کر دیا ہے۔ ہونٹوں پر ہلکی سی نلاہٹ نظر آنے لگی ہے۔ شام تک اور انتظار کرو۔ اگر وہ شام تک بھی کچھ بتانے کے لیے تیار نہ ہو تو اسے کھانا بھی دے دینا اور پانی بھی۔ بہت بہتر جناب۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر کے فیاض کے نمبر ڈائل کرنا چاہے تھے کہ کال بیل بجنے لگی۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ آنے والا سپریڈنٹ فیاض ہی تھا۔ آؤ سپر، آؤ، عمران سر ہلاتا ہوا بولا۔ میں تمہیں فون کرنے ہی والا تھا، تم سے پوچھنا تھا کہ جمشید وارسی اب بھی ہسپتال میں ہے یا نہیں۔ شاید آج شام کو اسے ہسپتال سے جانے کی اجازت مل جائے گی۔ میں ابھی اس سے مل کر ہی آ رہا ہوں۔
وہ اس وقت بھی اپنی اس ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا کہ پولیس جانبداری سے کام لے رہی ہے، گویا اب بھی بضد ہے کہ اس پر میں نے گولی چلائی تھی۔ ہاں خوب، عمران سر ہلانے لگا، لیکن تم اب تک کیا کرتے رہے ہو؟ اپنی شادی کی بات پکی کرتا رہا ہوں، امید ہے کہ اگلے ہفتے میں تاریخ بھی مقرر ہو جائے گی۔ میں تم سے اپنا دماغ چٹوانے نہیں آیا ہوں، فیاض منہ بنا کر بولا۔ پھر؟ عمران نے حیرت ظاہر کی۔ کیا کوئی اور کام تھا؟ فیاض کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن وہ اپنا غصہ ضبط کرتا ہوا انگلی اٹھا کر بولا، دیکھو عمران، اگر تم سنجیدگی سے بات نہیں کرو گے تو میں ابھی اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ ہائے! عمران اپنے سینے پر ہاتھ مار کر دوہرا ہو گیا اور پھر بولا، تم نے تو یہ بات اس انداز میں کہی ہے جیسے کوئی محبوبہ اپنے عاشق سے کہتی ہے، اے ہٹو، اب کے چھیڑو گے تو اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ فیاض کے سیانے انداز میں ہنسنے لگا۔ ہاں تو سپر فیاض، عمران نے سنجیدگی سے کہا، میں یہی چاہتا ہوں کہ تم اٹھ کر چلے جاؤ، بار بار آ کر مجھے بور نہ کرو، میں آج کل بے حد مصروف ہوں۔ آخر تم اتنے فکر مند کیوں ہو؟ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ بیگم ضیاء کو تم ہی ہتھکڑیاں لگاؤ گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک بہت بڑی کامیابی تمہارے حصے میں آئے۔ بہت بڑی کامیابی؟ کیا مطلب؟ بس وہ ایسی کامیابی ہوگی کہ تمہارے افسران خوش ہو کر تمہاری پیٹھ اس بری طرح ٹھونک ڈالیں گے کہ شاید تمہاری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ فیاض چند لمحے عمران کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر بولا، مگر ابھی تم اس کے بارے میں بتاؤ گے نہیں؟ ٹھیک سمجھے ہو تم، اچھی بات ہے۔ فیاض طویل سانس لے کر کھڑا ہوتا ہوا بولا، میں چلتا ہوں، السلام علیکم، عمران نے کہا۔ فیاض منہ بنا کر دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ارے ہاں سنو، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، تم نے قزل باش کی نگرانی شروع کروا دی ہے؟ ہاں۔ کس کو مقرر کیا ہے؟ سارجنٹ اسد کو۔ بس اب جاؤ، عمران ہاتھ ہلا کر بولا۔ فیاض کے چلے جانے کے بعد عمران بیٹھا سوچتا رہا کہ اب اسے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ بیگم ضیاء سے کچھ معلوم ہونے کی توقع تو بہت کم تھی۔ جن لوگوں کی نگرانی کی جا رہی تھی ان سے بھی کسی یقینی فائدے کی امید رکھنا حماقت ہوتی۔ اب رہ کے سروپ کمار اور اس کے ساتھی، ان لوگوں کے سلسلے میں عمران نے اب تک کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، اور اس وقت عمران کی غور و فکر کا مرکز وہی لوگ تھے۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ عمران نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سر سلطان تھے۔ فرمائیے، میں نے گلاب کا پھول کیمیائی تجزیے کے لیے بھیج دیا ہے، 3 گھنٹے بعد اس کی رپورٹ میرے پاس آ جائے گی، تم آ کر لے جانا۔ بہتر ہے، شکریہ، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سن کر خود بھی ریسیور رکھ دیا۔ 2 گھنٹے بعد اس نے کھانا کھایا۔ کھا چکنے کے بعد چائے پی رہا تھا کہ صفدر پہنچ گیا۔ بہت ہی بے موقع آئے ہو یار، عمران نے منہ بنا کر کہا، اور پھر چائے کا آخری گھونٹ لے کر بولا، میں چائے پی چکا ہوں، کوئی بات نہیں، اور آ جائے گی، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اندر داخل ہوتے ہوئے سلیمان کو دیکھ کر بولا، کیوں بھائی، چائے پلاؤ گے نا؟ ضرور جناب، سلیمان نے کہا۔ ضرور جناب، عمران نے جلے کٹے انداز میں اس کی نقل اتاری، اور پھر آنکھیں نکال کر بولا، تیرے باپ کی ہے چائے جو اتنی فراخ دلی سے دعوت دے ڈالی؟ ابے، میرے خون کے پسینے کی کمائی ہے۔ خون کے پسینے کی نہیں، خون پسینے کی، صفدر نے اصلاح کی۔ اب کھڑا میرا منہ کیا دیکھ رہا ہے؟ عمران نے سلیمان پر بگڑتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا، لے کر آ چائے، اور سناؤ، بیوی بچے کیسے ہیں؟ عمران نے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا، وہ تو کب کے اللہ کو پیارے ہو چکے۔ صفدر نے مسکرا کر کہا، چلو یہ بڑا اچھا ہوا۔ عمران نے کہا، بیوی تو خیر غنیمت ہوتی ہے، لیکن جب بچے پیدا ہو جائیں تو دل چاہتا ہے کہ ہونو لولو جا کر باقی زندگی یاد الہی میں گزار دے۔ میں آپ سے رات کے بارے میں بات کرنے آیا تھا۔ رات بڑی اچھی چیز ہے، بشرطے کہ چاندنی رات نہ ہو۔ عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا، تاریک راتیں مجھے بڑی حسین معلوم ہوتی ہیں۔ اگر میں نے شادی کی تو کسی افریقن سے کروں گا، اس کا سیاہ مکھڑا مجھے تاریک راتوں کی یاد دلاتا رہے گا۔ میں بن اقرب کی بات کر رہا ہوں عمران صاحب۔ بن اقرب کی؟ عمران نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، لیکن ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ رات کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ بن اقرب کی تقریر رات ہی کو تو ہوئی تھی، رات کو تو جانے کیا کیا ہوا ہوگا۔ پھر رات کے حوالے سے میں یہی کیوں سمجھوں کہ تم بن اقرب کے بارے میں گفتگو کرنے آئے ہو جو کل رات کو میرے برابر والے فلیٹ میں پیدا ہوا ہے۔ خیر، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کی منطق میری سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال میں بن اقرب کی تقریر کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ بڑی عمدہ تقریر تھی، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں پسند نہیں آئی؟ میں اس بات پر حیران ہوں عمران صاحب کہ آخر میں اس کی تقریر سے اتنا متاثر کیوں ہو گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں کل رات کی ایک ایک بات پر ایمان لے آیا تھا۔
آخر ایسا کیوں ہوا؟ اللہ بڑا کارساز ہے، عمران نے درویشانہ انداز میں انگلی اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ ویسے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ اللہ کارساز کیوں ہے، اسے کیا ضرورت ہے کاریں بنانے کی؟ کاریں بنانے کی؟ صفدر نے تحیر زدہ انداز میں مسکراتے ہوئے دہرایا۔ ہاں، کاریں بنانے کی، عمران نے کہا۔ کارساز کا مطلب کار بنانے والا ہی تو ہوگا۔ او، صفدر ہنس پڑا۔ یہاں پر کار کا مطلب کام ہے عمران صاحب، کارساز یعنی کام بنانے والا۔ لا حول ولا قوہ، عمران نے منہ بنایا۔ میں اب تک یہی سمجھتا رہا ہوں کہ اللہ میاں اپنے کارخانے میں کاریں بھی بناتے ہوں گے۔ تو تم بن اقرب کی تقریر سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ بے حد عمران صاحب، میں بھی ہوا تھا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور آج صبح میری کیفیت ایسی تھی جیسے رات کو بے تحاشا شراب پینے کے بعد سویا ہوں۔ او، صفدر اچھل کر بولا۔ بالکل یہی کیفیت میری تھی عمران صاحب، اللہ میاں تمہیں مارے گا۔ تم نے شراب کیوں پی تھی؟ میں نے؟ صفدر حیرت سے بولا۔ میں نے کب پی تھی شراب؟ ہرگز نہیں، میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، اور میں نے بھی نہیں پی، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر بھی ہم دونوں کی کیفیت شرابیوں کی سی تھی، آخر کیوں؟ عمران صفدر کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیفیت کیوں ہوئی، صفدر نے کہا۔ میں نے تو اپنی اس کیفیت کو اتفاق پر محمول کیا تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہی کیفیت آپ کی بھی ہوئی تھی۔ اب تو یہ مسئلہ غور طلب ہو گیا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی اندازہ قائم کیا ہے؟ ہاں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ایک خیال ہے میرے ذہن میں، لیکن جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جائے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تصدیق کیسے ہوگی؟ میں تھوڑی دیر بعد اس کی تصدیق کے لیے جاؤں گا، عمران نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اسی وقت سلیمان صفدر کے لیے چائے لے کر آ گیا۔ چائے پی چکنے کے بعد صفدر 15-20 منٹ اور بیٹھا۔ اس دوران میں موجودہ حالات پر ہی باتیں ہوتی رہیں۔ صفدر کے چلے جانے کے بعد عمران سر سلطان کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے کھڑا ہوا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، عمران نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا۔ عمران سپیکنگ، میں سر سلطان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی تھی۔ رپورٹ آ گئی ہے عمران، میں وہ لینے کے لیے آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں۔ رپورٹ ایسی ہے کہ میں تمہیں بتانے کے لیے بےتاب ہو گیا تھا، اس لیے تمہارا انتظار نہ کر سکا۔ آخر ایسی کیا بات ہے رپورٹ میں؟ رپورٹ کے مطابق گلاب کے اس پھول پر گریک ایسڈ چھڑکا گیا ہے۔ گریک ایسڈ؟ عمران نے دہرایا اور پھر سر ہلاتا ہوا بولا۔ مجھے یہی شبہ تھا کہ تم گریک ایسڈ کی خصوصیات جانتے ہو۔ کیوں نہیں جناب، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ میں نے لندن سے MSc کیا ہے؟ میں جانتا ہوں گریک ایسڈ کی خصوصیت۔ اس کی بو انسان کو اس حد تک متاثر کر دیتی ہے کہ آدمی کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت 75% کم ہو جاتی ہے، اور اس ایسڈ کا اثر کئی گھنٹے تک رہتا ہے۔ اگر آدمی اس ایسڈ کے زیر اثر رہ کر سو جائے تو سو کر اٹھنے پر اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے بہت زیادہ شراب پی کر سویا ہو۔ جسم ٹوٹتا ہوا سا معلوم ہوتا ہے اور بے پناہ تھکن محسوس ہوتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، رپورٹ میں یہی سب باتیں ہیں۔ بہرحال میں خود وہ رپورٹ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، تو آ کر لے جاؤ، میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنی کار میں سر سلطان کی کوٹھی کی طرف جا رہا تھا۔ یہ بات اب اچھی طرح اس کی سمجھ میں آ چکی تھی کہ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ بن اقرب کے معتقد کیوں ہوتے جا رہے تھے۔ دراصل بن اقرب کی تقریر سنتے وقت ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت 75% مفقود ہو جاتی تھی، اس لیے بن اقرب جو کچھ کہتا تھا وہ اس پر ایمان لے آتے تھے۔ سر سلطان بڑی بے چینی سے عمران کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی وہ رپورٹ عمران کے ہاتھ میں دے دی۔ عمران اسے بغور پڑھتا رہا اور پھر اس نے سر ہلا کر وہ رپورٹ جیب میں رکھ لی۔ سر سلطان سے بولا، اب آپ نے بھی سمجھ لیا ہوگا کہ لوگ اتنی تیزی سے بن اقرب کے معتقد کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ تو سمجھ لیا، لیکن اب ایک الجھن اور پیدا ہو گئی ہے۔ وہ کیا؟ گریک ایسڈ کا اثر چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے نا؟ جی ہاں، جس طرح تم اب اس ایسڈ کے اثر سے نکل آنے کے بعد بن اقرب کے خلاف سوچ رہے ہو، اسی طرح دوسرے لوگ بھی کیوں نہیں سوچتے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بڑا ٹیڑھا سوال کیا ہے آپ نے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں چونکہ شروع ہی سے بن اقرب کے خلاف ہوں، اس لیے ایسڈ کے اثر سے نکل آنے کے بعد پھر وہی کچھ سوچنے لگا جو پہلے سوچ رہا تھا۔ دوسرے لوگ چونکہ بن اقرب کے خلاف نہیں ہوتے، اس لیے تقریر کا تاثر بعد میں بھی ان پر قائم رہتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ جب انہوں نے تقریر کے دوران میں اور اس کے بعد بھی سونے تک بن اقرب کی باتوں کو غلط نہیں سمجھا تو وہ واقعی ٹھیک ہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک نفسیاتی بات ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟
سر سلطان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ اور کچھ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اچھا اب اجازت دیجیے۔ عمران جلد از جلد کچھ کرو، آپ فکر نہ کریں، اس معاملے میں بے پرواہی تو برتی ہی نہیں جا سکتی۔ بن اقرب کی شعلہ بار نگاہیں سامنے کھڑے ہوئے آدمی پر جمی ہوئی تھیں۔ میں پوچھتا ہوں مجھ کو یہ اطلاع اتنی دیر سے کیوں دی گئی؟ بن اقرب گرج کر بولا۔ دراصل وہ آدمی ہکلاتا ہوا بولا، اب تک میں احاطے میں اس پھول کو تلاش کرواتا رہا تھا، آخر مجھے یقین ہو گیا کہ پھول وہاں نہیں ہے، اس لیے اب آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس آدمی نے یہ پھول واپس نہیں کیا تھا اس کا حلیہ یاد ہے؟ نوجوان آدمی تھا۔ یہ حلیہ ہے؟ بن اقرب غرایا۔ بس مجھے اتنا یاد ہے، اگر دوبارہ دیکھو تو پہچان سکو گے۔ اس آدمی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ بن اقرب بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کے ماتھے پر 2 موٹی سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ 1-2 منٹ تک ٹہلتا رہا، پھر ایک دم آدمی پر برس پڑا۔ اب کھڑے کیوں ہو؟ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ وہ آدمی جلدی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک قدم کمرے میں تھا اور دوسرا کمرے سے باہر کہ بن اقرب ہاتھ اٹھا کر بولا، ٹھہرو۔ وہ آدمی جلدی سے مڑا۔ بن اقرب نے کہا، آئندہ تقریروں میں سامعین کو پھول تقسیم نہیں کیے جائیں گے، بہتر ہے دفع ہو جاؤ۔ بن اقرب نے ہاتھ ہلا کر کہا، میتھریو کو بھیج دینا۔ دوسرے ہی لمحے وہ آدمی اتنی جلدی وہاں سے رخصت ہو گیا جیسے ایک لمحے کی تاخیر بھی اس کے لیے مصیبت کا سبب بن جائے گی۔ بن اقرب پھر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کی لمبی داڑھی اس کے سینے پر لہرا رہی تھی۔ وہ 5 منٹ تک ٹہلتا رہا۔ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بن اقرب ٹہلتے ٹہلتے ایک دم رک گیا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ایک آواز سنائی دی۔ آ جاؤ، بن اقرب نے کہا۔ اس کے ماتھے کی سلوٹیں غائب ہو چکی تھیں۔ دروازہ کھلا۔ اندر آنے والا ایک دراز قد سفید فام آدمی تھا۔ اس کی عمر 30-40 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ کسی مغربی ملک کا باشندہ معلوم ہوتا تھا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ہاں میتھریو، بن اقرب نے کہا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں فرش پر جمی ہوئی تھیں۔ دراز قد میتھریو خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اچانک بن اقرب نے سر اٹھا کر کہا، جانتے ہو پچھلی رات کیا حماقت کی گئی ہے؟ جی ہاں، مجھے معلوم ہوا تھا کسی آدمی نے پھول واپس نہیں کیا، لیکن کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پھول جان بوجھ کر غائب کیا گیا ہوگا؟ اس بات کا امکان ہے۔ کیا تم ایسا نہیں سمجھتے؟ ہو سکتا ہے اس آدمی نے پھول واقعی وہاں پھینک دیا ہو، میتھریو نے جواب دیا اور پھر بولا، میرے اندازے کے مطابق وہاں 1,500 سے کم آدمی نہیں تھے۔ اگر ان میں سے 50 کے قدم بھی پھول پر پڑے ہوں گے تو پھول بری طرح پس کر رہ گیا ہوگا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھول کو دیدہ و دانستہ لے جایا گیا ہو۔ ہمیں بہرحال محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے آئندہ تقریر میں سامعین کو پھول تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔ پھر اس کا نعم البدل کیا ہوگا، اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پھول لے جانے والا پولیس کا آدمی ہوگا؟ نہیں، بن اقرب نے کہا، مجھے یہاں کی سیکرٹ سروس کی طرف سے خطرہ ہے۔ وہ کسی کتے کی طرح حس رکھتے ہیں۔ ہاں میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کچھ یاد کر کے کہا، جمشید وارسی کا کیا رہا؟ اسے معلوم کرنا کہ وہ آدمی کون تھا جس نے بیگم ضیائی کے اخبار کے اس ملازم سے کسی قسم کا پرچہ لیا تھا، بہتر ہے۔ اور اگر اس آدمی کا پتہ چل جائے تو اس کے بارے میں مکمل تفصیلات حاصل کرنا۔ دوسری بات یہ کہ سروپ کمار وغیرہ تک یہ حکم پہنچا دینا کہ وہ لوگ اب اپنے باقی ساتھیوں سے بالکل نہ ملیں۔ بہتر ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ میتھریو نے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی اور وہاں سے چلا گیا۔ عمران جو ہی رحمان صاحب کے آفس میں داخل ہوا، حسب سابق رحمان صاحب کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ اس لیے نہیں کہ عمران کے طرز عمل سے کوئی حماقت سرزد ہوئی تھی، بلکہ اس لیے کہ عمران جیسے نامعقول بیٹے کو دیکھ کر پیشانی پر بل ڈال لینا رحمان صاحب کی عادت بن چکا تھا۔ آداب ڈیڈی، عمران آگے بڑھتا ہوا بولا۔ کیوں آئے ہو؟ رحمان صاحب کے لہجے میں ہلکی سی گڑاہٹ تھی۔ میں نے سوچا آپ کو دیکھا ہوں، کافی دن ہو گئے تھے، عمران نے پلکیں چپکاتے ہوئے کہا۔ بڑی نوازش کی۔ رحمان صاحب کا لہجہ بڑا زہریلا تھا۔ جی ہاں، جی نہیں، میرا مطلب ہے نوازش آپ پر کیا کروں گا، آپ تو میرے باپ ہیں، عمران نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ شٹ اپ، رحمان صاحب نے میز پر گھونسا مارا۔ ہپ، عمران نے بڑی مضبوطی سے اپنے ہونٹ بند کر لیے۔ ٹھیک اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ رحمان صاحب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر بلند آواز میں بولے، کون ہے؟ میں فیاض ہوں جناب، آ جاؤ، رحمان صاحب نے کہا۔ دروازہ کھلا اور فیاض کمرے میں داخل ہوا۔ عمران سے نظریں ٹکرائیں، لیکن فیاض چونکا نہیں۔ شاید اسے عمران کی وہاں موجودگی کا علم تھا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور رحمان صاحب کو سلام کر کے آگے بڑھایا۔ تم جا سکتے ہو، رحمان صاحب نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ میم، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے۔
عمران نے ہکلاتے ہوئے کہا، مجھے فرصت نہیں ہے، پھر کسی وقت آنا۔ اسی وقت فیاض بول پڑا، جناب مجھے ابھی ابھی بیگم ضیائی کے بارے میں ایک اطلاع ملی ہے۔ وہ کیا؟ رحمان صاحب چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بیگم ضیائی کو اغوا کر کے راج گڑھ لے جایا گیا ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ تھوڑی دیر قبل کسی آدمی نے مجھے فون کیا تھا۔ کس آدمی نے؟ جناب اس نے مجھے اپنا نام تو نہیں بتایا، فیاض نے کہا۔ اس دوران میں عمران پیچھے کھسکتا ہوا دیوار سے جا لگا تھا۔ رحمان صاحب کہہ رہے تھے، پھر کیسے یقین کر لیا جائے کہ اس آدمی نے ٹھیک ہی اطلاع دی ہوگی؟ میں یہ سوچ رہا تھا جناب کہ شاید وہ سیکرٹ سروس کا آدمی ہو، فیاض نے کہا۔ عمران دیوار کے ساتھ ساتھ کھسکتا ہوا دروازے کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ رحمان صاحب فیاض کی طرف متوجہ تھے، اس لیے اس کی یہ حرکت نہ دیکھ سکے۔ تمہارا خیال ہے کہ فون کرنے والا سیکرٹ سروس کا آدمی ہوگا؟ جی ہاں، لغو خیال ہے، رحمان صاحب نے منہ بنا کر کہا۔ سیکرٹ سروس والوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایسی اطلاعات تم تک پہنچائیں؟ اگر واقعی فون کرنے والا سیکرٹ سروس کا آدمی ہوتا تو اس نے مجھے فون کیا ہوتا۔ عمران دروازے کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسی وقت رحمان صاحب نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تو جناب، فیاض جلدی سے اس انداز میں بولا جیسے رحمان صاحب کو عمران کی طرف متوجہ نہ ہونے دینا چاہتا ہو، لیکن رحمان صاحب نے اسے ہاتھ اٹھا کر بولنے سے روک دیا اور گرج کر عمران سے بولے، تم چوروں کی طرح کیوں بھاگ رہے ہو؟ ٹھیک اسی وقت عمران نے بڑی تیزی سے ہینڈل گھما کر جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک آدمی اس طرح جھکا ہوا کھڑا تھا جیسے دروازے سے کان لگائے اندر کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ دروازہ کھلتے ہی وہ سیدھا کھڑا ہوا اور بوکھلا کر ایک قدم پیچھے ہٹنا ہی چاہتا تھا کہ عمران نے اس کا گریبان پکڑ کر جلدی سے اندر کھینچ لیا۔ خبردار، فیاض نے اپنا ریوالور نکال لیا تھا۔ اپنے ہاتھ اوپر کر دو۔ اس آدمی نے ہاتھ اٹھا دیے۔ یک با یک اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ رحمان صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ سعید؟ رحمان صاحب کے منہ سے حیرت زدہ سی آواز نکلی۔ دراصل وہ آدمی رحمان صاحب کا نیا اسٹینو تھا۔ گزشتہ 1 ماہ سے ملازم تھا۔ اس کی عمر 28 سال کے قریب رہی ہوگی۔ وہ بیرونی کمرے میں بیٹھا کرتا تھا۔ رحمان صاحب کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے اس کے کمرے سے لازمی گزرنا پڑتا تھا، اور اس وقت وہی اسٹینو دروازے سے کان لگائے ان لوگوں کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سعید خاموش کھڑا رہا۔ ظاہر ہے کہ اس میں اس بات کی تردید کرنے کی جرات نہ ہوگی کیونکہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ ہائے، عمران دیدہ نے چاہتا ہوا بولا، یہ ہماری باتیں سن رہا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ یہ دروازے کی لکڑی پسند کر رہا تھا تاکہ موقع دیکھ کر دروازہ چرا کر اپنے گھر لے جائے۔ اچھا ڈیڈی، میں تو اب چلتا ہوں، ویسے بھی اس وقت آپ کو فرصت نہیں ہے، پھر کسی وقت حاضر ہو جاؤں گا۔ اچھا، خدا حافظ، ٹاٹا، عمران کہتا ہوا تیزی سے نکلتا چلا گیا۔ بظاہر یہی سمجھا جا سکتا تھا کہ سعید کی گرفتاری اچانک اور غیر متوقع تھی، لیکن در حقیقت یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے پروگرام کے تحت ہوئی تھی۔ یہ بات شروع سے عمران کی الجھن کا باعث بنی ہوئی تھی کہ بیگم ضیائی پولیس کے خطرے سے بر وقت کیسے ہوشیار ہو گئی۔ عمران نے اس سلسلے میں پوچھ گچھ کی تو سعید کی شخصیت سامنے آئی۔ عمران کو اس پر اس لیے شبہ ہوا کہ اور کوئی شخصیت بھی مشکوک نہیں تھی، لیکن عمران نے فیاض پر اپنے شک کا اظہار نہیں کیا۔ اس سے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں چلتا ہوا رحمان صاحب کے کمرے میں پہنچے اور ان سے بیگم ضیائی کے بارے میں کچھ فرضی باتیں شروع کر دے۔ عمران کا یہ خیال تھا کہ اگر سعید کا تعلق مجرموں سے ہے تو وہ فیاض کو گھبرایا ہوا دیکھ کر سمجھے گا کہ کوئی خاص بات ہے، اور پھر وہ رحمان صاحب کے کمرے میں ہونے والی گفتگو سننے کی کوشش کرے گا۔ بعد میں عمران کے قیاسات ٹھیک ہی ثابت ہوئے۔ اس نے اچانک دروازہ کھول کر سعید کو رنگے ہاتھوں پکڑوا دیا۔ پھر اس دن کوئی اور خاص واقعہ رونما نہیں ہوا۔ پچھلی رات بلیک زیرو نے عمران کو اطلاع دی کہ بیگم ضیائی نے بھوک پیاس سے بدحال ہونے کے باوجود زبان نہیں کھولی، اور عمران نے مایوس ہو کر بلیک زیرو سے کہہ دیا تھا کہ وہ بیگم ضیائی کو کھانا وغیرہ دے دے۔ اس دوران میں پرنس کمپارڈیا اور شوکت ظفر کی نگرانی بھی ہوتی رہی تھی، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ رہ گئے سروپ کمار اور اس کے ساتھی۔ عمران نے اس سلسلے میں اب تک کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ان کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ نگرانی کروانا تو اس نے فضول ہی سمجھا۔ شوکت ظفر، پرنس کمپارڈیا اور بیگم ضیائی کی نگرانی سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا تو مزید لوگوں کی نگرانی سے کیا ہوتا؟ اور وہ لوگ بہت ہوشیاری سے کام کر رہے تھے۔ جب انہیں کسی خاص کام سے کہیں جانا ہوتا تو اس قسم کے انتظامات کیے جاتے تھے کہ اگر ان کی نگرانی ہو رہی ہوتی تو نگرانی کرنے والے ٹاپتے ہی رہ جاتے۔ بیگم ضیائی کی مثال سامنے ہی تھی۔ صفدر اس کی نگرانی پر مامور تھا، لیکن بیگم ضیائی کار بدل کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، اور اب عمران سوچ رہا تھا کہ وہ آج رات کو بن اقرب کی رہائش گاہ میں داخل ہو کر
وہاں پروفیسر کو تلاش کرے گا۔ اس کی دانست میں اس بات کے امکانات کافی روشن تھے کہ پروفیسر کو وہیں رکھا گیا ہو۔ دوپہر کو فیاض نے فون پر عمران کو بتایا کہ سعید اس بات کا اقبال نہیں کر رہا کہ اس کا تعلق کسی جماعت سے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے محض اپنا تجسس دور کرنے کے لیے ان کی باتیں سننے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے فون پر کہا۔ مجھے اسی بات کی توقع تھی کہ اس سے کچھ معلوم نہ ہو سکے گا۔ اس کی گرفتاری سے میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آئندہ کے لیے محکمہ سراغ رسانی کے پروگراموں کی تفصیل مجرموں کو نہ معلوم ہو سکے۔ السلام علیکم۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اسی رات 8 بجے عمران نے بلیک زیرو کو فون کیا۔ تم آج 12 بجے موٹر سائیکل لے کر میرے پاس چلے آؤ، میں تمہیں اپنے فلیٹ کے نیچے مل جاؤں گا۔ پوری طرح تیار ہو کر آنا، ایک اہم مہم سر کرنا ہے۔ کیا بیگم ضیائی کو اکیلا چھوڑ دوں؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ نہیں، تنویر اور صفدر کو وہاں بلوا لینا۔ ان دونوں کو وہاں چھوڑنے کے بعد تم میرے پاس آؤ گے، بہتر ہے۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر کے سلیمان کو آواز دی اور اس سے کھانا لانے کے لیے کہا۔ وقت مقررہ سے 1 منٹ پہلے عمران اپنے فلیٹ سے اتر آیا۔ ٹھیک 12 بجے بلیک زیرو موٹر سائیکل پر وہاں پہنچ گیا۔ وہ چست پتلون اور جیکٹ میں تھا۔ اس نے عمران کو بھی اسی لباس میں پایا۔ اس نے موٹر سائیکل روکی ہی تھی کہ عمران بولا، انجن بند نہیں کرنا، تم پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ بلیک زیرو پیچھے ہو گیا اور اس کی جگہ عمران نے سنبھال لی۔ دوسرے ہی لمحے موٹر سائیکل نے سڑک پر نصف دائرہ بنایا اور واپس اسی طرف راٹیں بڑھنے لگی جدھر سے بلیک زیرو آیا تھا۔ ہم بن اقرب کی رہائش گاہ میں داخل ہونے کے لیے چل رہے ہیں، عمران نے کہا۔ مجھے شبہ ہے کہ پروفیسر افغانی کو وہیں رکھا گیا ہوگا۔ جی ہاں، یہ ہو تو سکتا ہے، لیکن وہاں داخل ہونا خطرے سے خالی نہ ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ خطرات سے کھیلنا صحت کے لیے مفید ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ بلیک زیرو چپ ہو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد عمران نے موٹر سائیکل روک دی۔ اس وقت وہ بن اقرب کی رہائش گاہ سے 2 فرلانگ کے قریب دور تھے۔ یہاں سے ہم پیدل چلیں گے، عمران نے موٹر سائیکل کا انجن بند کرتے ہوئے کہا۔ غالباً آپ یہ احتیاط اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس عمارت کے لوگ موٹر سائیکل کی آواز نہ سن لیں۔ ہاں، عمران موٹر سائیکل کو سڑک سے کچے میں اتار لیے چلا گیا۔ 50-60 گز آگے نکل جانے کے بعد اس نے موٹر سائیکل سٹینڈ پر کھڑی کر دی۔ اب وہ سڑک سے اتنی دور تھی کہ سڑک سے اگر کوئی موٹر کار گزرتی تو اس میں بیٹھے ہوئے لوگ موٹر سائیکل کو نہ دیکھ سکتے۔ کتنے ریوالور لائے ہو؟ عمران نے بلیک زیرو سے پوچھا۔ 2۔ اور نقاب؟ جی ہاں۔ گڈ، آؤ اب۔ وہ دونوں بن اقرب کی رہائش گاہ کی طرف بڑھنے لگے، جو اندھیرا ہونے کی وجہ سے اتنے فاصلے سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ 1.5 فرلانگ کا فاصلہ طے ہوا ہوگا کہ کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ عمران ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے ساتھ ہی بلیک زیرو بڑبڑایا، اوہو، یہاں کتے بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے عمارت کو بالکل ہی غیر محفوظ نہ چھوڑا ہوگا، لیکن خیر، ان سے نپٹ لیا جائے گا، عمران نے کہا، اور پھر اس نے اپنی ایک جیب سے ریوالور نکالا اور دوسری جیب سے سائلنسر نکال کر اسے ریوالور کی نالی میں فٹ کرنے لگا۔